اکثر لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ صحیح پڑھ رہے ہیں، یعنی کرسی پہ خاص طور پہ چیئر پہ نماز پڑھتے ہیں، رکوع اور سجدے کا ان کو نہیں پتہ کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، ہم نے کیسے نماز پڑھنی ہے، اور کون کون سے لوگ نماز چیئر پہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ شرعی عذر جو بہت بڑا شرعی عذر ہو، اس کے بغیر ہم نماز ہی چیئر پر نہیں پڑھ سکتے۔ جب تک کوئی شرعی عذر ہو، ہم بیٹھ ہی نہ سکیں، نیچے جھک ہی نہ سکیں، تب تو ہم چیئر پہ نماز پڑھیں گے، ورنہ ہم چیئر پہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کچھ بھی ہو جائے ہم چیئر پہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آج کل ہم نے فیشن بنا لیا ہے کہ ہم چیئر پہ ہی نماز پڑھ رہے ہیں، ذرا سے ہمارے کوئی عذر ہے اور ہم چیئر پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے تو رکوع کیسے، سجدہ۔ کچھ لوگ ہوا میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھوں کو آگے کی طرف کر دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اوپر بھی نہیں اٹھا سکتے ہم، اور ہوا میں بھی ہم ہاتھ نہیں کر سکتے، اور پاؤں بھی ہم اپنے آگے کی طرف نہیں کر سکتے کہ ہم آگے پاؤں کر کے اپنے نماز پڑھ لیں۔ آپ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا لیں گی تب بھی نماز نہیں ہوگی آپ کی، اور کرسی سے آگے کر دیں گی، اپنے گھٹنوں سے اٹھا کے آگے کی طرف کر دیں گی، اتنا جھک جائیں گی تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے۔ اب آپ نماز کا طریقہ دیکھیں کہ کرسی پہ بیٹھ کے ہم نے پڑھنی کیسے۔ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھوں کو سینے پہ باندھیں گی، ایسے سیدھی ہتھیلی کا، اور سیدھی ہتھیلی آئے گی الٹی ہتھیلی کے اوپر۔ میں اوپر سے اس لیے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اندر دوپٹے کے اندر نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ اندر ہی دوپٹے کے اس کو رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دوپٹے کے اندر کی طرف سے آپ ہاتھوں کو سیدھی ہتھیلی کے ہتھیلی کو الٹے ہتھیلی کے اوپر رکھیں گی، اور رکوع کرتے وقت آپ جیسے رکوع ہم کرتے ہیں گھٹنوں کو پکڑتے ہیں نا ہلکا سا، ایسے ہی رکوع کے لیے جھکیں گی، ہلکا سا جھکیں گی، تھوڑا کم جھکیں گی سجدے کی نسبت، اور آدھے ہاتھ آپ کے گھٹنوں سے نیچے آدھے اوپر ہوں گے، یعنی جیسے گھٹنوں کو پکڑا جاتا ہے، آگے کی طرف ہاتھ نہیں کریں گی، آگے بالکل آپ ہاتھ نہیں کریں گی، گھٹنوں کے اوپر ہی ہاتھ رکوع میں آپ رکھیں گی یوں کر کے، اور تھوڑا سا جھکیں گی۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھیں گی جھکتے ہوئے آپ پڑھیں گی، یہ آپ کا رکوع ہے۔ اسی طرح آپ رکوع کریں گی، اور پاؤں کو بھی آگے نہیں کریں گی، ہاتھوں کو بھی کہیں اور نہیں کریں گی، ہاتھ سینوں پہ جب باندھیں گی قیام کریں گی، قیام بہت ضروری ہے، اور الٹا سیدھا رکوع نہیں کریں گی کہ ہاتھوں کو یوں نہیں، یوں تب بھی نہیں، یہ بھی نہیں کریں گی، اور آگے یہ ہوا میں بھی نہیں، اور آگے بھی نہیں، کیونکہ اس سے آپ کا وضو اور نماز کرسی پہ نہیں ہوگی۔ آپ اوپر ہی ہاتھ رکھیں گی، اور ہلکا سا جیسے گھٹنوں کو پکڑتے ہیں رکوع میں ایسے پکڑیں گی، اور جو ہمارا سجدہ ہے اس میں جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں ہاتھ ہمارے اوپر کی طرف ہوتے ہیں نا، تو ہم اوپر کی طرف ہاتھ رکھیں گے اور سجدہ کریں گے، نہ پاؤں آگے کریں گے، نہ ہاتھوں کو یہاں سے اوپر اٹھائیں گے۔ یاد رکھیے گا، نہ پاؤں آگے کریں گے، نہ ہی ہم ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں گے۔ کہ کس طرح سے ہم نے اپنی نماز صحیح کرنی ہے، آپ کو یہ طریقہ میں کر کے اس لیے بتا رہی ہوں کہ اکثر عورتوں کے سوال ہی ہمارے پاس یہ آتے ہیں، اکثر عورتوں کے سوال یہ آتے ہیں کہ باجی نماز جو کرسی پہ پڑھنی ہے وہ اسی طرح پڑھنی ہے نا، باقاعدہ ویڈیو بنا کے بیچاری بھیجتی ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے جو ابھی میں بتایا۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، آپ ابھی آئی ہیں تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، لیکن نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے جو آپ کو بتا رہی ہوں، باقی سارے طریقے غلط ہیں۔ اور یہ بھی جان لیں کہ آپ کو شرعی عذر ہے تو آپ نماز پڑھیں گی، اور پاؤں تو بالکل آگے کی طرف نہیں کریں گی، بالکل بھی آگے کی طرف آپ کا پاؤں نہیں جانا چاہیے، جو ہم آگے کی طرف کر دیتے ہیں یہ بالکل غلط طریقہ ہے، بالکل غلط طریقہ ہے یہ کہ ہم پاؤں کو آگے کی طرف کر دیں۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، ابھی دوبارہ دہراتی ہوں، آنٹی ذرا بیٹھ جائیں کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں تو وہ کہہ رہی ہیں دوبارہ دہرا دیں، تو میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں۔ لیکن ہاتھ ہوا میں بھی نہیں یاد رکھیے گا، اور آپ کی یہ کوہنی وغیرہ نظر آ رہی ہو، ٹخنا نظر آ رہی ہو، تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ کوہنی، ٹخنا، آپ کے بال اتنا باریک دوپٹہ ہو کہ وہ نظر آ رہے ہوں تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ان چیزوں کا پورا خیال رکھیں، جب آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے
تو سمجھ جائیں کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ پھر آپ بولتے رہیں باجی میں تو نماز پڑھتی ہوں لیکن میری نماز نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی میری نماز، کیا کروں میں کہ میری نماز۔ پھر سے بتا رہی ہوں، غور سے سن لیں کہ عورتیں جو غلط نماز کرسی پہ بیٹھ کر پڑھتی ہیں وہ غلط نماز نہ پڑھیں۔ اللہ کا واسطہ یہ ویڈیو اپنی تمام بزرگ عورتوں تک پہنچائیں جن کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا نہیں آ رہی۔ آپ دیکھیں، آپ سب سے پہلے فرائض نماز یاد کریں کہ فرائض نماز کیا ہیں۔ آپ کو یہ جو نمازوں کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں نا، ان میں بھی فرائض نماز پتہ چلیں گے لکھے میں، فرائض نماز کیا ہیں۔ اگر آپ کے فرائض نماز، جن کو شرائط نماز بھی کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز بھی چھوٹ گئی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ بتائیں، جب آپ کی نماز نہیں ہوگی تو آپ کیسے اپنی اللہ سے بات کریں گے؟ کیسے 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 اپنے اللہ سے بات کریں گے؟ پہلے، سب سے پہلے یہ دیکھیں نماز آپ کرسی پہ پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی۔ اس کے بعد ہوا میں ہاتھ نہیں، ٹھیک ہے، ہوا پہ ہاتھ رکوع کے لیے اوپر نہیں اٹھائیں گی، ان سے اوپر پنڈلیوں سے ہاتھ اوپر نہیں اٹھائیں گی، آپ آگے بھی نہیں کریں گی، ہاتھ بالکل آگے نہیں کریں گی، ہاتھ نہ پنڈلیوں سے اوپر نہ نیچے، نہ پاؤں آگے، جیسے آپ بیٹھی ہیں اسٹل ایسے ہی بیٹھی رہیں گی۔ میں دوبارہ اس لیے بتا رہی ہوں، آنٹی کھڑی ہیں، کہ یوں بھی ہاتھ نہیں کریں گی، ٹھیک ہے، یوں آگے بھی نہیں کریں گی، دونوں طریقے غلط ہے، اور آگے پورا گھٹنوں سے ہاتھ اٹھا کے جھکیں گی بھی نہیں۔ جب آپ کرسی پہ پڑھ رہی ہیں اس کا طریقہ یہ، قیام میں گئی، قیام میں آپ کھڑے ہونے پر آپ نے ہاتھوں کی ہتھیلی، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھی، دوپٹے کے اندر ہاتھ رکھیں گے۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ذرا ہاتھ کی ہتھیلی دوپٹے کے باہر رکھ کے سمجھا رہی ہوں، ورنہ آپ لوگ دوپٹے کے اندر رکھیں گے۔ سینے پہ ہاتھ رکھیں گی، جو جیسے باندھتا ہے ہاتھ وہ اپنے طریقے سے باندھے، لیکن طریقہ یہ ہے، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹی ہاتھ کی ہتھیلی کی بیک سائڈ پہ آئے گی، یوں کر کے آپ ہاتھ رکھیں گی اور پورا ثنا سبحانک اللہم سورہ فاتحہ پڑھیں گی۔ جب آپ رکوع میں جائیں گی تو آپ جیسے ہم ہلکا سا گھٹنوں کو کھڑے ہونے والے لوگ پکڑتے ہیں نا، ایسے ہی بیٹھنے والے لوگ بھی پکڑیں گے، بالکل ایسے ہی بیٹھنے والے لوگ پکڑ لیں گے، رکوع کریں گے، ہلکا سا جھکیں گے، ہلکا سا۔ جب کرسی پہ پڑھ رہے ہیں تو پورا جھکنے کی کیا ضرورت ہے، پورا آگے ہاتھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہلکا سا جھکیں گے ہم، ہلکا سا آگے ہاتھ کیا، ہلکا سا جھکے، یہاں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، ہلکا سا جھکے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، جتنی دفعہ آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاتھوں کو پھر میں کہوں گی اپنی کنڈیشن مت چینج کیجیے گا، بڑھائیے گا مت، اور اپنے تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے قیام کریں۔ قیام کے لیے آدھے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، آدھی نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، آدھی بیٹھ کے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے، جب آپ کو شریعت نے اجازت دے دی ہے، آپ مریض ہیں، آپ کو شرعی عذر ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو پوری بیٹھ کے پڑھ لیں، آدھی کھڑی ہو کے آدھی بیٹھ کے۔ نماز کا بھی ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں رکھے اپنے ہاتھ، اور پھر جب آپ سجدے میں جائیں گی نا تو آپ ہاتھوں کو آگے نہیں کریں گی۔ پھر میں بتاؤں گی، سجدے میں ہاتھ اٹھائیں گی بھی نہیں گھٹنوں سے، نہ ہی آپ آگے کریں گی۔ رکوع میں تھوڑا کم جھکیں گی، سبحان ربی العظیم کہیں گی، اور سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکیں گی، سبحان ربی الاعلیٰ 5 دفعہ، 7 دفعہ یا 3 دفعہ، جتنی دفعہ آپ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ لمبا سجدہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، اللہ کے اس سجدے کی حالت بہت پسند ہے، اور ہم اللہ کے قدموں میں سر رکھ کے سجدے کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جتنا لمبا سجدہ کریں گے اللہ کو اتنا آپ کے اوپر رحم آئے گا، آپ اتنی اللہ رب العزت کو عزیز ہوں گی جتنا لمبا سجدہ آپ کریں گی۔ طریقے سیکھیں، اور جب سیکھ رہے ہیں تو دوسروں کو بھی سکھائیں کہ ہمیں یہ طریقہ پتہ چل رہا ہے تو ہم دوسروں کو بھی سکھائیں۔ آہستہ آہستہ نماز کا طریقہ میں، جو ہمارا کورس شروع ہوا ہے، اس میں پریکٹیکلی آپ لوگ کو سکھاتی جاؤں گی، جو طریقہ ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گی، ایسے ویڈیو بنا کے بھیجوں گی آپ کو، تاکہ آپ آگے فارورڈ کرتے جائیں۔ نمازیں تو صحیح آئیں نا، کہ کھڑے کیسے ہونا ہے، بیٹھنے کیسے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ سب ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ ہر چیز ہم سیکھتے ہیں نا، اسی طرح ہم نماز بھی سیکھیں، ہمیں پتہ ہو نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے نماز سے پہلے، نماز کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، کہ اللہ کے نبی نماز کیسے پڑھا کرتے تھے۔ جس فرقے کی بھی آپ ہیں، نماز تو پتہ ہونا کہ کم از کم کیسے پڑھنی ہے۔ میں نے اسی لڑائی میں پڑے رہیں گے، میں اس فرقے کی، میں اس فرقے کی، میں ایسے نماز پڑھتی ہوں، میں ایسے پڑھتی ہوں، نہیں۔ کم از کم ایک بڑی چادر لیں نماز کے لیے، بڑی چادر جس میں آپ نماز پڑھیں،
اس چادر کو آپ کی ہتھیلیاں تک اس کے اندر ہوں۔ بے شک ہتھیلیاں سطر میں نہیں ہیں، لیکن احتیاط یہی ہے کہ ان کو بھی آپ اندر ہی رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سطر میں آپ ہتھیلیاں نہیں ہیں، ہتھیلیاں آپ باہر نکال سکتی ہیں، لیکن آپ اندر رکھیں تو زیادہ۔ میری بہنوں اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتی ہیں کریں۔